کسی گاؤں میں ایک غریب عورت رہا کرتی تھی جس کا نام عظمیٰ تھا۔ عظمیٰ بہت محنتی اور رحم دل خاتون تھی۔ بہت سال پہلے عظمیٰ کا شوہر کسی حادثے میں اس دنیا سے جا چکا تھا۔ اس کے 2 چھوٹے چھوٹے معصوم بچے تھے۔ اس کے اور اس کے بچوں کے گزر بسر کا واحد ذریعہ صرف ایک گائے تھی۔ عظمیٰ اپنی گائے کا ایک وقت کا دودھ فروخت کر دیتی اور دوسرے وقت کے دودھ میں سے کچھ بچوں کو پلا کر اور کچھ خود پی کر باقی دودھ جما دیتی تھی۔ اس طرح عظمیٰ اور اس کے بچوں کو دودھ کے علاوہ گھر کا مکھن اور لسی بھی مل جاتی تھی۔ کیونکہ عظمیٰ بہت کفایت شار خاتون تھی، اس لیے اس کے پاس گھر کے لیے بھی مکھن بچا رہتا تھا۔ اس مکھن کو گرم کر کے وہ گھی بنا لیتی اور جب 1.5 سیر گھی جمع ہو جاتا تو اسے بیچ کر وہ اپنے گھر کے لیے ضرورت کی چیزیں خرید لیتی۔ عظمیٰ کے گھر کے بالکل سامنے ایک امیر آدمی کی بہت خوبصورت اور عالی شان حویلی تھی۔ اس امیر آدمی کا نام جاوید تھا۔ جاوید شہر میں اپنا کاروبار کرتا تھا اور گاؤں میں اس کی زمینیں بھی تھیں۔ جاوید کی حویلی میں 1-2 نہیں بلکہ پوری 5 بھینسیں تھیں، لیکن ان کا دودھ اور گھی حویلی میں ہی پورا ہو جاتا تھا۔ کچھ تو اس لیے کیونکہ جاوید خود بھی دودھ، لسی اور مکھن کا شوقین تھا، اور کچھ اس لیے بھی کہ جاوید کی بیوی سلمیٰ بہت ہی فضول خرچ خاتون تھی۔ کیونکہ سلمیٰ سے کوئی پوچھنے والا اور حساب لینے والا نہیں تھا، اس لیے وہ اپنی مرضی سے دل کھول کر فضول خرچ کرتی تھی۔ کئی مرتبہ تو ایسا ہوتا کہ سلمیٰ ہنڈیاں میں گھی ڈالنے کے لیے برتن اٹھاتی تو گھر میں گھی ختم ہوا ہوتا۔ ایسے میں سلمیٰ عظمیٰ کے گھر کا رخ کرتی اور یہ عظمیٰ سے اپنی ہانڈی میں استعمال ہونے کے لیے تھوڑا سا گھی مانگ لاتی اور ساتھ میں عظمیٰ سے یہ بھی کہہ دیتی، فکر مت کرنا عظمیٰ، میں 1-2 دن میں تمہارا گھی تمہیں واپس کر دوں گی۔ مگر سلمیٰ کے 1-2 روز کبھی نہیں آئے۔ کچھ ہی دن گزرنے کے بعد سلمیٰ کو پھر سے تھوڑے سے گھی کی ضرورت پڑ جاتی تھی اور وہ عظمیٰ سے اور گھی ادھار مانگنے آ جاتی تھی۔ اسی طرح سلمیٰ عظمیٰ کے گھر ہر دوسرے دن ادھار گھی مانگنے چلی جاتی تھی۔ رحم دل اور بیچاری عظمیٰ اسی طرح سلمیٰ کے ادھار گھی مانگنے پر اسے گھی دے دیتی۔ آخر کب تک ایسا ہونا تھا؟ ایک دن جب سلمیٰ عظمیٰ کے گھر ادھار گھی مانگنے آئی تو عظمیٰ نے تنگ آ کر اسے کہہ ہی دیا، دیکھو سلمیٰ، اب تک تم مجھ سے 5 سیر گھی ادھار لے چکی ہو، یا تو تم مجھے گھی واپس کرو یا پھر اس گھی کی قیمت ادا کرو۔ میں ایک بیوہ اور غریب عورت ہوں، میں اتنی امیر نہیں کہ تمہیں روز کے روز بغیر پیسوں کے گھی دیتی رہوں۔ عظمیٰ کی باتیں سن کر سلمیٰ غصے سے آگ بگولا ہو گئی اور وہ غصے سے کہنے لگی، ارے چل رہی، بڑی آئی ادھار دینے والی، کبھی تو نے اپنی زندگی میں 5 سیر گھی کی شکل بھی دیکھی ہے؟ سلمیٰ کے بولے گئے الفاظ سن کر عظمیٰ تو حیران رہ گئی اور وہ اسے کہنے لگی، ایک تو میں نے تم پر احسان کیا اور تم میرے کیے گئے احسان کا آج مجھے یہ بدلہ دے رہی ہو کہ آج تم مجھ سے ادھار لیے ہوئے گھی سے مکر ہی گئی۔ واہ، کیا بات ہے تمہاری بھی۔ سلمیٰ پھر چلا کر بولی، کیا تجھے تیری اوقات نہیں پتہ؟ تو اور مجھ پر احسان کرے گی؟ کیسا وقت آ گیا ہے کہ ایک 2 ٹگے کی غریب عورت ہم لاکھوں میں کھیلنے والوں پر اپنا احسان دھرتی ہے۔ اور اسی طرح سلمیٰ غصے میں الٹے سیدھے الفاظ بولتی ہوئی یہاں سے چلی گئی۔ اس واقعے کے بعد یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ سلمیٰ ادھار گھی لینے یا پھر گھی کی رقم ادا کرنے عظمیٰ کے گھر آئے۔ ایک دن عظمیٰ خود ہی ہمت کر کے سلمیٰ کے گھر گئی اور سلمیٰ سے اپنے ادھار دیے گئے گھی کے پیسوں کا مطالبہ کیا۔ سلمیٰ نے پھر سے عظمیٰ کے ساتھ بہت برا برتاؤ کیا اور اسے دھکے دے کر اپنی حویلی سے باہر نکلوا دیا۔ جب عظمیٰ نے سلمیٰ کا یہ رویہ دیکھا کہ سلمیٰ کسی بھی قیمت پر اپنا ادھار واپس دینے کے لیے تیار نہیں، بلکہ واپس تو کیا، وہ تو اپنے ادھار سے ہی مکر گئی تھی، تو عظمیٰ بیچاری بہت پریشان ہوئی اور وہ سوچنے لگی کہ ایک تو میں نے سلمیٰ پر احسان کیا، مگر آج میرا کیا گیا احسان سلمیٰ کو یاد بھی نہیں۔ تو اس نے مجبور ہو کے اپنے گاؤں کے قاضی سے سارا ماجرا بیان کیا کہ جاوید کی بیوی سلمیٰ ہر دوسرے دن مجھ سے ادھار گھی لے کر جاتی رہی ہے اور تھوڑا تھوڑا گھی لے کر وہ ٹوٹل مجھ سے 5 سیر گھی لے چکی ہے۔ مہربانی کر کے مجھے گھی یا پھر اس گھی کی قیمت اس سے دلوائی جائے۔ قاضی نے سلمیٰ کو اپنی عدالت میں طلب کیا اور اسے کہنے لگا، اس عورت نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ تم ہر دوسرے دن جا کر اس سے ادھار گھی لے کر آتی رہی ہو اور اس گھی کی مقدار 5 سیر ہے، اور اب یہ خاتون چاہتی ہے کہ یا تو تم اس کا گھی واپس کرو یا پھر اس گھی کی رقم ادا کرو۔ اب تم بتاؤ کہ تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ سلمیٰ قاضی سے کہنے لگی، قاضی صاحب، آپ خود انصاف کی کرسی پر بیٹھے ہیں، تو پھر آپ مجھے بتائیے کہ میرے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، تو مجھے بھلا کیوں اس غریب عورت سے
ادھار گھی لینے کی ضرورت پڑی۔ میرے شوہر کا لاکھوں کا کاروبار ہے اور ہماری خود کی زمینیں ہیں۔ میری حویلی میں 1-2 نہیں بلکہ پوری 5 بھینسیں ہیں اور 5 دودھ دیتی ہیں۔ ہمارے گھر میں کھلا دودھ ہونے کے باوجود مجھے بھلا کیا ضرورت ہے کہ میں اس غریب عورت سے ادھار گھی مانگوں؟ اور ویسے بھی اس بیچاری کی تو ایک ہی گائے ہے، وہ بھی بہت کمزور سی، اور یہ بی بی مجھے 5 سیر ادھار گھی دینے کی بات کر رہی ہے۔ اب آپ ہی اس سے پوچھئے کہ اس نے اپنی پوری زندگی میں کبھی 5 سیر گھی کی شکل بھی دیکھی ہے؟ اب قاضی عظمیٰ سے پوچھنے لگا، تو تم بتاؤ، کیا یہ سچ کہہ رہی ہے کہ تمہارے پاس بس ایک ہی گائے ہے؟ عظمیٰ نے جواب دیا، ہاں جی، میرے پاس بس ایک ہی گائے ہے۔ قاضی نے پھر سے عظمیٰ سے سوال کیا، اور کیا یہ بھی سچ ہے کہ سلمیٰ کی حویلی میں 5 بھینسیں ہیں؟ عظمیٰ نے جواب دیا، جی بالکل ایسا ہی ہے۔ قاضی کہنے لگا، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ سلمیٰ نے تم سے ادھار گھی لیا ہو جبکہ اس کی اپنی حویلی میں 5 بھینسیں ہیں؟ عظمیٰ کہنے لگی، میں یہ سب تو نہیں جانتی، ہاں مگر میں اتنا ضرور جانتی ہوں کہ سلمیٰ ہر دوسرے دن میرے گھر ادھار گھی لینے آیا کرتی تھی، اور اب اس گھی کی مقدار 5 سیر ہے۔ اور جب میں نے سلمیٰ سے کہا کہ یا تو مجھے گھی واپس کر دو یا پھر اس گھی کی رقم ادا کرو، تو یہ غصے میں آ گئی اور صاف مکر گئی کہ اس نے مجھ سے گھی ادھار لیا تھا۔ قاضی عظمیٰ سے کہنے لگا، تو بتاؤ تمہارا کوئی گواہ ہے؟ عظمیٰ قاضی کا یہ سوال سن کر کہنے لگی، قاضی صاحب، اللہ کے سوا میرا اور کوئی گواہ نہیں۔ قاضی نے یہ سن کر مقدمے کی سماعت ملتوی کر دی اور دونوں عورتوں کو اگلے دن آنے کا حکم دیا۔ اگلے دن عظمیٰ اور سلمیٰ قاضی کی عدالت میں داخل ہونے کے لیے کچہری کے دروازے پر پہنچی تو وہ دونوں یہ دیکھ کر حیران رہ گئیں کہ اس کے صحن میں کیچڑ پڑی ہوئی ہے۔ دروازے پر ایک سپاہی کھڑا تھا، وہ ان دونوں سے کہنے لگا، قاضی صاحب کا حکم ہے، آپ دونوں اپنے جوتے یہیں پر اتار دیں اور آپ دونوں ننگے پاؤں ہی اندر جائیں۔ ان دونوں نے اپنے جوتے ایک طرف اتار دیے اور اپنے کپڑے بچاتے ہوئے کیچڑ میں سے گزرنے لگیں۔ عظمیٰ نے تو زیادہ اس بات پر کوئی تکلیف محسوس نہیں کی، مگر سلمیٰ نے تو خوب ناک منہ چڑھائی۔ مگر یہاں پر سلمیٰ کوئی غصہ گلہ نہیں کر سکتی تھی، آخر یہ قاضی صاحب کا جو حکم تھا۔ کیچڑ میں سے گزر کر جب وہ دونوں قاضی کے سامنے پہنچی تو قاضی نے ایک سپاہی کو حکم دیا کہ ان دونوں کو پاؤں دھونے کے لیے پانی دیا جائے۔ سپاہی نے ایک ایک پانی کا لوٹا بھر کر ان دونوں کے ہاتھ میں تھما دیا۔ عظمیٰ نے اپنی کفایت شعاری کی عادت کے مطابق ایک ہی لوٹے سے دونوں پاؤں دھو لیے، بلکہ اس کے بعد بھی لوٹے میں کچھ پانی بچ گیا تھا، مگر سلمیٰ نے لوٹے کا سارا پانی ایک ہی پاؤں پر گرا دیا اور پھر سپاہی سے مزید پانی مانگنے لگی۔ سپاہی نے اس کے مانگنے پر اسے پانی کا ایک اور لوٹا بھر کر دے دیا۔ جب یہ دونوں پاؤں دھونے اور جوتے پہننے کے بعد قاضی کے سامنے پیش ہوئیں تو قاضی نے سلمیٰ سے کہا، او بی بی، یہ غریب عورت عظمیٰ اپنے دعوے میں بالکل سچی ہے، لہٰذا تمہیں عدالت کی طرف سے حکم دیا جاتا ہے کہ یا تو تم اسے 5 سیر گھی واپس کرو یا پھر اس گھی کی رقم فوری ادا کرو۔ سلمیٰ گڑ گڑا کر کہنے لگی، قاضی صاحب، یہ تو کوئی انصاف نہ ہوا۔ قاضی کہنے لگا، مگر اس میں ناانصافی کوئی نہیں، میں نے تو بلکہ انصاف کیا ہے، اور تمہارے ہاتھوں اور پاؤں کی گواہی لینے کے بعد ہی میں نے انصاف کیا ہے۔ سلمیٰ حیران ہو کر بولی، ہاتھوں اور پیروں کی گواہی؟ میں کچھ سمجھی نہیں قاضی صاحب۔ قاضی صاحب مسکراتے ہوئے بولے، ہاں بالکل، تمہارے ہاتھوں اور پیروں کی گواہی۔ بظاہر جس عورت کے گھر میں 5 بھینسیں دودھ دینے والی موجود ہوں، اسے اس عورت سے ادھار گھی مانگنے کی ضرورت نہیں ہو سکتی جس کے پاس بس ایک بھینس ہو۔ میں نے سارے معاملے پر غور کرتے ہوئے عدالت کے صحن میں کیچڑ گروا دی تھی اور پھر تمہیں اپنے پاؤں دھونے کا حکم دیا تھا۔ میں تم دونوں کو پاؤں دھوتے ہوئے سامنے سے دیکھتا رہا ہوں۔ عظمیٰ نے ایک ہی لوٹے کے پانی سے اپنے دونوں پاؤں دھو لیے، بلکہ بعد میں اس کے لوٹے میں کچھ پانی بچ گیا تھا اور تم نے لوٹے کا سارا پانی ایک ہی پاؤں دھونے پر ختم کر دیا، اور اس سے تمہاری فضول خرچی کی عادت سامنے آ گئی۔ جس طرح ابھی تم نے پانی کو ضائع کیا، اسی طرح تم اپنے گھر میں گھی کو بھی بے فکری کے ساتھ ضائع کرتی ہوگی۔ ایسی صورت میں تمہارے پاس 5 کی جگہ 10 بھینسیں بھی ہوں تو تمہارا ہاتھ تنگ ہی رہے گا، اور اسی طرح تم دوسرے لوگوں سے ادھار مانگتی رہو گی۔ قیامت کے روز تو انسان کے ہاتھ پاؤں اس کے خلاف گواہی دیں گے ہی، لیکن تمہیں اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ دنیا میں بھی انسان کے ہاتھ پاؤں اس کے خلاف گواہی دے سکتے ہیں۔ قاضی کے اس فیصلے پر سلمیٰ نے شرم سے اپنا سر جھکا لیا اور اس نے 5 سیر گھی کی قیمت اسی وقت عظمیٰ کو ادا کی۔ گاؤں کے سب لوگ جو اس عجیب اور دلچسپ مقدمے کا فیصلہ سننے کے لیے جمع تھے،
وہ سب قاضی کے فیصلے پر بہت خوش ہوئے کہ اس نے کیسے ان دونوں عورتوں کے درمیان عقل مندی کے ساتھ انصاف کیا ہے۔